بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے حالات روز بروز بد سے بدتر اور خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان پر 3 دہشت گردی کے حملے کیے گئے۔ ان میں پہلا حملہ پاکستان ایئر فورس ٹریننگ بیس میاں والی میں کیا گیا، جس میں شکر ہے جو ہمارے جوان تھے وہ بڑی بہادری سے لڑے اور ان کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ البتہ انہوں نے اپنی بہادری اور دلیرانہ صلاحیتوں سے 9 دہشت گردوں کو جہنم رسید کروا دیا۔ خدا نخواستہ اگر یہ جو 9 دہشت گرد تھے یہ اگر اپنے حملے میں کامیاب ہو جاتے تو وہاں بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ لہٰذا یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہاں پر جو ہمارے جوان تھے انہوں نے دیدہ دلیری سے ان کا مقابلہ کیا اور اللہ کے فضل سے وہ کسی بھی جانی نقصان سے بچ گئے۔ ناظرین، دوسرا حملہ جو ہے وہ پسنی سے اماڑا جاتے ہوئے گھات لگا کر کیا گیا، جس میں ہمارے 14 جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے اور ان کو موقع ہی نہیں ملا اپنا دوبارہ ان سے مقابلہ کرنے کا، کیونکہ یہ انہوں نے پہلے ہی گھات لگایا ہوا تھا کہ جو ہی وہ آئیں ان پر ایک دم دھاوا بول دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور جوانوں کو سنبھلنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اور وہ 14 کے 14 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا حملہ دیکھا گیا ہے وہ ڈی آئی خان کے بازار میں دیکھا گیا ہے، جس میں 6 شہری شہید ہوئے اور 2 پاکستان فوج کے جوان شہید ہوئے۔ انہوں نے بڑی دلیری سے جو دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ملک کو اور وہاں علاقے کے جو مقیم تھے ان کو بڑے نقصان سے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہمارا جو ملک کے سیاسی حالات ہیں وہ بھی کشیدگی کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی اناؤنس ہوا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، ساتھ ہی پی ٹی آئی کی کمبختی آ گئی اور ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا۔ جو پی ٹی آئی کے کارکن جو بچے ہوئے تھے باہر ان کو بھی اب گرفتار کیا جا رہا ہے، جیسے جیسے جو مل رہا ہے اس کو اٹھا کر جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ جو تازہ ترین گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ ایک جناب اسد کیسر اور دوسری فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے۔ فواد چودھری صاحب کو ان کے بھائی کے گھر سے گرفتار کیا گیا، جبکہ اسد کیسر کی عجیب ہی کہانی سامنے آئی ہے کہ وہ اینٹی کرپشن کے کیس میں ملوث تھے، جن پر اینٹی کرپشن کو گرفتاری شاید مطلوب بھی نہیں تھی، پر پولیس نے اپنے طور پر ہی گرفتار کر لیا، اور بعد میں انہوں نے اینٹی کرپشن کو جب کہا کہ آپ کے کیس میں گرفتار کیا تو اینٹی کرپشن نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے تو آپ کو کہا ہی نہیں گرفتار کرنے کے لیے، پھر آپ نے کیسے کر لیا۔ پولیس نے کہا تو ہمیں بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کیس میں۔ تو دونوں آپس میں یہی کہتے رہے کہ مجھے بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اور تیسری ایک جو انوکھی بات جج صاحب نے کی وہ یہ کہ انہوں نے کہا اچھا چلو اب گرفتار کر لیا تو کوئی بات نہیں، ان کو چند دن ادھر ہی رکھ لیں، جوڈیشل جو ہونا ان کا، تو پھر کس کو گرفتاری مطلوب ہے وہ بتا دے اور یہیں سے آسانی سے گرفتار کر لے۔ تو یہ حال ہے ہمارے ججوں کا اور عدالتوں کا کہ ایک بے قصور اپنے گھر سے اٹھایا گیا ہے، اس کو جیل میں رکھا ہے اور اس کو بلا وجہ گرفتار کر کے بغیر کسی وجہ کے، اور کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان سے پوچھے کوئی کہ اگر آپ کو اس طرح قید کیا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا۔ دوسرا جو فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہے وہ بھی ایک عجیب ہی معمہ ہے، کیونکہ وہ تو لگ رہا تھا کہ استحکام پارٹی ہے جو پاکستان استحکام پارٹی جناب جہانگیر ترین صاحب کی، اس میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، لیکن اصل کہانی تو اب سامنے آئی ہے۔ وہ یہ فواد چودھری صاحب جہانگیر ترین کی نواز شریف کے خلاف کافی بول رہے تھے، یہ وجہ بنی ہے ان کو گرفتار کرنے کی۔ تو یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ جس کو دل کرے صرف کسی پر بولنے اور تنقید کرنے کی وجہ سے جیلوں میں رکھا جا رہا ہے۔ اور فیصل آباد میں بھی ایک بڑا برا سانحہ پیش آیا ہے کہ کسی پی ٹی آئی ورکر کی جو بہن ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ تو بالکل اب انسانیت بھول چکے ہیں، اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کشمیر میں رہ رہے ہیں، یہ پاکستان کوئی آزاد ملک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت عطا فرمائیں اور ان کے دل میں اپنی عوام کے لیے تھوڑا رحم ڈالیں، آمین۔